بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل۔ ہمارے شہر کے اندر جو ہے ایک صاحب کی بڑی حکومت ہوتی تھی، اور آج بھی ایک خاطر خواہ تعداد میں لوگ ان سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا الطاف حسین بھائی۔ الطاف حسین بھائی مہاجروں کے وہ لیڈر تھے جنہوں نے بے پناہ عزت پائی، بے پناہ شہرت اختیار پایا، مگر بدقسمتی سے نئی صدی کے حساب سے وہ سیاست کے اندر تبدیلیاں نہ لا سکے، اصلاحات نہ کر سکے۔ پچھلی صدی کی طرح ہڑا ہڑی والی سیاست انہوں نے کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر پاکستانی سیاست سے ان کو کنارہ کش ہونا پڑا، بلکہ کنارہ کش کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی جب ان کے بارے میں کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے تو وہ خبروں میں ضرور آتا ہے۔ پچھلے دنوں خبر آنا شروع ہو گئی کہ الطاف بھائی کو بیماری ہو گئی ہے اور ان کو خون چڑھایا گیا ہے، ہاسپٹل لے کر گئے، تو بڑی سوشل میڈیا پر اس بات کے اوپر ڈسکشن دیکھنے میں آئی۔ میں سمجھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کو جسمانی طور پر بھی صحت دے، ان کو ذہنی طور پر بھی صحت دے، تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ پچھلی صدی سے باہر آ جائے، وہ امن کی باتیں کرنے لگیں، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے لگیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ اب وہ سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھی اننگ کھیلی ہے، بڑا عروج حاصل کیا ہے، لیکن خون خرابہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کرنے کی وجہ سے، اور مہاجر قوم کو، ساری قوموں کو لڑا کے اور مسلسل ان کا قتل عام کرا کے، ان کے علاقوں میں ہڑتالیں کروا کر، جس طرح الطاف حسین بھائی نے جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے جینا مشکل کر دیا تھا۔ خود وہ لندن میں تشریف فرما تھے، لیکن ان کے احکامات کے نتیجے میں کراچی شہر مسلسل آگ اور خون میں لپٹا رہتا تھا۔ بالآخر مہاجر عوام نے جو ہے ان سے فاصلہ اختیار کیا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں مہاجر قوم کو کہ وہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور وہ ایک زندہ قوم ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے شروع کے دور میں الطاف حسین نے جو شدت پسندانہ سیاست کری، وہ اس وقت کی ضرورت تھی پچھلی صدی میں، کیونکہ دوسری اقوام کے لوگ اردو سپیکنگ سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بدماشی کرتے تھے، خصوصاً فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن کے بعد اور اس دوران۔ اس سب کے نتیجے میں، ان کی زیادتیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک ریئیکشن کا نام تھا الطاف حسین۔ انہوں نے بڑا عروج دیکھا، لیکن پھر کیونکہ وہ بہت دور سے یہاں سے اور ایک خیالی دنیا میں چلے گئے تھے، اب بھی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن مہاجر قوم ان سے پناہ مانگتی ہے۔ چند جو ہے من چلے وہ سوشل میڈیا پر بھائی کے بارے میں اظہار خیال تو کرتے ہیں، لیکن مہاجر قوم کی اکثریت، مہاجر قوم یہ تصور کر کے ہی لرز جاتے ہیں کہ کبھی خدا نہ کرے وہ دور پھر آئے، کیونکہ اس دور میں الطاف بھائی نے جو سیاست کی، اس کا سب سے زیادہ نقصان مہاجر عوام کو ہوا، مہاجر قوم کو ہوا۔ ہڑتال ہوتی تھی تو سب سے زیادہ مہاجر آبادیاں متاثر ہوتی تھی، ہنگامہ ہوتا تھا سب سے زیادہ مہاجر آبادیاں متاثر ہوتی تھی، بھتے سب سے زیادہ متحدہ کے زیر اثر علاقوں میں جو تاجر برادری تھے، ان کی بے بسی کا ثبوت تھے۔ بس اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ایک پڑھی لکھی محب وطن مہاجر قوم نے فیصلہ کیا کہ نظریے کے عین مطابق جو تنظیم کا منشور تھا، اس کے عین مطابق یہ کوئی وراثتی تنظیم نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے وطن کے خلاف نعرہ زنی، وطن کے خلاف بغاوت اور پاکستان سے غداری کے جرم میں مہاجر عوام نے الطاف بھائی کو سروں سے نیچے اتار دیا، کندھوں سے نیچے اتار دیا، اور آج وہ ان کی عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن بہرحال سیاسی طور پر نہیں چاہتے کہ کبھی الطاف بھائی دوبارہ آئیں،
اور یہ جو پتنگ ہے یہ مہاجر کا نشان ہے، یہ مہاجر کا بھرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجروں کو چاہیے کہ اس کو قائم دائم رکھیں، اس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ اور میرا ذاتی تجزیہ بھی ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں تمام مہاجر جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر متحدہ کا ساتھ دیں گے، پتنگ انتخابی نشان کو جتائیں گے، اور نہ پیپلز پارٹی کا نشان نظر آئے گا، نہ ہی جو ہے وہ جماعت اسلامی کا کوئی نام و نشان نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں حق پرست پینل نے اگر اگلے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا تو وہ بآسانی میئر شپ لے جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔